وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے نہیں کیا یا تو نے کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑے سی پریشانی آ گئی، مکان کی چھت گر گئی، دکان کرایہ دار نے خالی کرا لی، مالک مکان نے خالی کرا لی، اللہ اکبر، کروڑوں سے کوڑیوں کے اوپر آ گیا. اب کہہ رہے مولا کر لے تیری مرضی. اور بندے الصلاۃ خیر من النوم کا ترانہ تیرے بستر پر جب آیا کرتا تھا اس وقت میری مرضی کہاں تھی؟ میری مرضی صبح 8 بجے اٹھنے کی نہیں، میری مرضی تو صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے. دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے. میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں. عشاء کی نماز تو نے 8 بجے پڑھی، فجر کے لیے میں نے 5:30 پونے 6 بجے بلایا. اے میرے بندے میں نے 11 گھنٹے بعد بلایا. تیری بیوی پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیرے وجود کا حق ہے. اور بندے بتا، میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی. فجر کی اذان میں نے تجھے بلایا، میرے کام میں میرے بندے بتا تو کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ فجر کی نماز پونے 6 ساڑھے 5 کے درمیان پڑھنے والوں، پھر میں نے تمہیں 1:30 بجے دوبارہ بلایا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا، 7 گھنٹے بعد بلایا. میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے، تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے. کما کھا تیری مرضی، تیرا پروردگار تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. اے میرا بندہ، خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا، جب تیری جیب بھر جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. او میرا بندہ، ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا. صبح کی کھائی دوپہر میں شکریہ ادا کر کے چلا گیا، دوپہر کھائی عصر میں آ کے شکریہ ادا کر لے. او بندے، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا. لیکن میرا بندہ، اب مغرب کا وقت آیا، فجر میں پہلے اللہ اکبر پہلے دیا پھر لیا، ظہر میں پہلے دیا پھر لیا، عصر میں دیا پھر لیا. اب مغرب کا وقت آیا بندے، 3 مرتبہ پہلے میں نے دیا پھر لیا. اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا، دسترخوان تیرے گھر میں سجا دوں گا. اے میرا بندہ، جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جائے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جتنی مرضی کروٹیں بدل، میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. تیرے بستر کی، تیرے منجے کی، تیرے مکان، تیری اولاد کی حفاظت پروردگار عالم فرشتوں سے کرواؤں گا. لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی. جو مسئلہ میرے عزیزوں 4 قدم کے اوپر حل ہونا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے 35,000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزوں 16 گھنٹے کی مسافت کر کے انگلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا. مولوی صاحب ذرا سلیس اردو میں بات کیجئے، مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا؟ اللہ کا احسان ہے او لوگوں، جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے، خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا. ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے. فرمایا بندہ، جو 4 قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبئی جا رہے، انگلینڈ جا رہے، برطانیہ جا رہے، مالک کائنات مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ساری دنیا کی رحمتیں تیری جھولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بھیجتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مکان پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا؟ میں رب العالمین کے دربار میں آ کے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ یار یار کو کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ دن میں فون کر لیا کر، بیوی شوہر سے کہتی ہے کم از کم فون کر کے ہلو ہائے کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہاں ہے، کس وقت آؤ گے. اللہ اکبر، بیوی کا پیار اپنی طرف، یار کا پیار اپنی طرف، پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف. فرمایا او میرا بندہ، بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا، یار کہتا ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا. رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے سے اتنی انسیت رکھتا ہے، تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے بندے 5 مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا. اللہ اکبر، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں کوئی علیحدہ پرسنل ملاقات کر لیا کر. الہ العالمین، وہ کون سی ملاقات ہے؟ فرمایا رات کے وقت تہجد میں مصلی بچھا لیا کر، میرے آگے بیٹھ کے دکھڑے سنانا تیرا کام ہے، تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے.
پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس جانور کو تم 6 مہینے، جس جانور کو تم 2 مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو، کبوتر مالک کو پہچان گیا، کبوتر کو دانا ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا، بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی، جانور کو چارہ ڈالنے والا، اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھینس پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی، اس چارہ ڈالنے والی 10 سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے، کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی، اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے۔ جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی، روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی، صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے۔ اسے تو میرے عزیزوں پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی، پروردگار عالم نے اعمال کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خود ہی تو فضائل اعمال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ نوافل ادا کرتے رہے، چکی خود بخود چلتی رہی۔ اور جو میرے عزیزوں اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے، تم نماز پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو؟ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کہتا ہے باغی ہو گیا، خدا بندہ خدا کی بات نہیں مانتا، الہ العالمین بھی اعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے۔ باغی کی سزا میرے عزیزو سزائے موت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے، جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اور میرے عزیزو کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہا الہ العالمین وعدہ کر، پروردگار عالم وعدہ فرما رہا ہے محبوبہ تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا، میں تیری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ہفتے میں میرے عزیزو کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میری بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، فشل کروا کے میرے عزیزو امت کا جوان کہتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، داڑھی کٹا کے امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو داڑھی کٹا کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، میں کیسا لگ رہا ہوں، بلال چمڑے ادھڑوا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سمیہ میرے عزیزو شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ عہد کے اندر نبی کا چچا 11 ٹکڑے ہوئے پڑا ہے، اللہ اکبر، میرے عزیزو دنیا دھج دھج کے کہتا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں، ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا۔ اعزازی طور پر 16 علماء اکرام تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، پیر حبیب الرحمن توسوی، ہمیں اندر کا چوکٹا ہمارے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اصلی قبر کھول دی گئی، ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے اترے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے سینے سے لگا کے 15 منٹ بیٹھ گیا، میں نے بلال کے سینے پر اپنا یوں کر کے سر رکھ دیا، میں نے کہا بلال آج میرے باغ جاگ گئے، آج میرے مقدر جاگ گئے، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج میں نے اس کی قبر کو دیکھا جس نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں آٹا روٹی لاتے دیکھا، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو حسن حسین گود میں لیتے دیکھا۔ اے بلال مجھے بتا تو صحیح، جب 4 دل کا فاقہ ہوتا تھا، کملی والا پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، بلال بتا اس وقت کیا حالت تھی؟ اللہ کی قسم بلال حبشی کی قبر سے ایسے محسوس ہوا جیسے بلال مجھے کہنے لگے اتنی باتیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام رسول ہوں۔ بلال نے ہنس کے دکھایا، کہنے حیرت ہے تو غلام رسول ہے، غلامی میں تو نے کیا کیا قربان کیا؟ میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا۔ میں نے کہا بلال تو کون ہے؟ کہنے لگے میں بھی غلام رسول ہوں۔ کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ میں نے کہا پاکستان کی عوام نے کہا۔ میں نے کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ کہا آمنہ کے لال نے غلام رسول کہا۔ بلال کہنے لگے غلام رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا۔ بلال نے ٹھنڈا ہو کا برا، کہا تو مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، میں چمڑے ادھڑوا کے غلام
غلام رسول بنا. اللہ اکبر. تیرے پاس غلامی کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان ہوں. میں نے کہا بلال تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لے. رب اکبر کی قسم ہے گوشت تو دور کی بات ہے میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں. پھر مجھے ایسے محسوس ہوا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو بھی غلام کہہ رہے میں بھی غلام کہہ رہا ہوں. کل قیامت کے دن حضور کے حوضے کوثر پر اکٹھے ہو جائیں گے. تو بھی کہنا میں غلام رسول ہوں, میں بھی کہنا غلام رسول ہوں. اللہ اکبر. فیصلہ وہ کریں گے. اگر تیری طرف اشارہ کر کے حوضے کوثر پلا دیا تو غلام رسول تو بن جائے گا. اگر میری طرف اشارہ کر کے حوضے کوثر پلا دیا تو پھر غلام رسول میں بن جاؤں گا. کیا جواب تھا میرے عزیزوں؟ میں کیا نمائندگی کرتا پاکستان کی؟ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. مجھے وہاں بھی پیغام ملا. کہو لوگو تم آزاد ہو کے نبی کے غلام نہ بن سکے, ہم 11 ہاتھوں میں بھی کے محمد کے غلام بن گئے. اللہ اکبر. تم کنبے برادری والے حسب نسب والے ہو کر حضور کو اپنا نہ بنا سکے, میں غلام ہو کر پیغمبر کو اپنا بنا گیا. اوے لوگو کسی کے پاس کمشنر کا عہدہ, کسی کے پاس وزیر کا عہدہ, کسی کے پاس منسٹری کا عہدہ. سلیمان کہنے لگے سلیمان منا, میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ کملی والے نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں. اے سلیمان تو میرا بن گیا, میں محمد تیرا بن گیا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی. تھوڑا میں آگے گیا. ابھی میرا عزیز و بھائی امین چکیروی کربلا کا شاہ حسین کے بارے میں بتلا رہا تھا. میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. ادھر حضرت علی کا ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے, درمیان میں حبیب ابن مظاہر آرام فرما رہا ہے, ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے. میں نے کہا السلام علیکہ یا حسین. کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان. مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے, دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا تو خطیب پاکستان کیسے بنا؟ میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے بنا. میں نے کہا تو حسین کیسے بنا؟ کہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا کے حسین بنا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی بچڑی حضرت علی کی تھی, حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی. ان کی قبر کے پاس میرے عزیزوں میں 4.5 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا. مجھے حضرت پیر محمد شاہ صحیح فرمانے لگے دے اندر چلا جا زیارت کرا. میں نے کہا اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑ رہی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو. کہنے لگے عبدالحنان وجہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا. اس کی قبر کی مٹی کو میری آنکھیں دیکھیں, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرا عزیزو جب وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت کی کوک نکل گئی, دھاڑ مار کے رونے لگے. ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا. اللہ اکبر. کہنے لگے عبدالحنان کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا؟ کہ ایسا لگا جیسے اماں زینب نے ہمارے کرتا کے کونا کھینچا ہو اور کھینچ کے کہا ہو اللہ اکبر. جا کے اپنی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا, جا کے اپنی دیوں ماں بہنوں بیویوں سے جا کے کہہ دینا اپنے پردہ بچانے کے لیے کربلا کا میدان خون سے بھر دیا, اپنے غیرت بچانے کے لیے پورا کنبہ کٹوا دیا, تم نے غیرت لٹانے کے لیے بتاؤ اپنا گھر ہی لٹا دیا ہے. قیامت کا دن ہوگا, بتاؤ میرے نانے محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ کون سی اللہ نے تمہیں نعمت میرے